السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاص نیت۔ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا شک و شبہ یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، دنیا جہاں کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتوں سے ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں، کیونکہ اخلاص ہی وہ شے ہے جس کی بنا پر اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر نیتوں میں خلوص نہ ہو تو کوئی عبادت اور عمل اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو پرکھتا اور جانچتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، ان کو تو صرف تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے۔ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہی ملتا ہے۔ اگر ہماری نیتوں میں خلوص ہوگا تو ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہمارا وہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر عبادت صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے ہو، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دنیا میں اپنے اعمال لوگوں کو بتاتا پھرا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں کو بتا دے گا اور اس کی ریاکاری کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا بہت بڑی چیز ہے اور اس کا انجام بہت خوفناک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، ایک شہید ہوگا، دوسرا عالم ہوگا، تیسرا مالدار ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ، میں نے تم کو جو نعمتیں دی ان کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم جھوٹے ہو، تم نے جہاد میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تم بہادر کہلاؤ، لہٰذا دنیا میں بہادر کہے گئے، اب یہاں تمہارا کوئی اجر نہیں۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے فوراً حکم پر تکمیل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، جس نے دنیا میں خود بھی علم دین سیکھا ہوگا اور دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، جس نے خود بھی قرآن پڑھا ہوگا، دوسروں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی سب نعمتوں کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے یہ نعمتیں پانے کے بعد کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، میں نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور تیرے واسطے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا تاکہ تو عالم کہلائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ تو قاری کہلائے۔ دنیا میں تیری تمنا پوری ہو چکی ہے، لوگوں نے خوب خوب تجھے عالم، حافظ اور قاری کہا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر طرح کے مال سے نوازا ہوگا، ہر قسم کی آسائش اور راحتیں عطا کی ہوں گی، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ وہ جواب دے گا، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، مگر میں نے تیری رضا کی خاطر وہاں ضرور خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، دنیا میں تیری تمنا پوری ہو گئی، تجھے سخی کہا گیا۔
اب یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ سوچئے کہ ریاکاروں کے لیے اس میں کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے شر کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی دینی یا دنیاوی معاملہ میں اسے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا جائے، اگر وہ شخص جسے اللہ محفوظ رکھے۔ جو لوگ اپنی عبادتوں کو چھپاتے ہیں، ہر کام خلوص نیت سے کرتے ہیں، ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیک، متقی، پوشیدہ حال بندوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں میں ایسے گمنام ہو کہ اگر غائب ہو تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، مگر اللہ کے نزدیک ان کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں اور وہ ہر مشکل سے صاف نکل جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔